بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارودی سرنگیں اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارودی سرنگ سے آگاہی کا عالمی دن 4 اپریل کی تاریخ کو اقوام متحدہ نے منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر سال 4 اپریل کو اقوام متحدہ بارودی سرنگوں سے آگاہ کرنے کا عالمی دن مناتی ہے، یا اس نے یہ دن عالمی دن قرار دیا ہے، اس دن کو منایا جائے۔ اس دن کو منانے کا مقصد اس ہتھیار کی ہلاکت خیز تباہ کن اور انسانیت کے خلاف ایجاد سے آگہی پیدا کرنا اور جنگ والے اور متنازع علاقوں میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کے خطرات سے دنیا کے سامنے لانا ہوتا ہے، کہ ایسے علاقے جہاں پر بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں وہاں کے بارے میں دنیا کو آگاہ کیا جائے، اس کی ہلاکت آفرینی وغیرہ سے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ہر گھنٹے بعد ایک شخص یا ایک فرد یا ایک آدمی یا ایک انسان ان سرنگوں کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا معذور ہو کر عمر بھر کے لیے اپاہج بن کر رہ جاتا ہے اور معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس ہلاک کن خفیہ ہتھیار کا شکار زیادہ تر عام شہری اور بچوں کی ہوتی ہے، زیادہ تر تعداد عام شہریوں اور بچوں کی ہوتی ہے۔ یہ دن یعنی 4 اپریل بارودی سرنگوں کے خاتمے پر زور دینے کے ساتھ ساتھ متاثرین کی بحالی کی کوششوں کو یقینی بنانے کی بھی حوصلہ افزائی کرنے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ اچھی کوشش ہے، ایک اچھا طریقہ ہے اور اچھا پروگرام ہے۔ دنیا بھر میں کافی تعداد میں غیر سرکاری تنظیمیں بھی اس ضمن میں سرگرم عمل رہتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں دین فطرت یعنی اپنے دین اسلام اور اپنے آقا و رحم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اسلام میں شرک باللہ کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ناحق ہے۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 33 میں کہا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا الْحَقَّ، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہا گیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ کسی کے قصاص میں قتل کیے جانے کے علاوہ قتل کر دینا یا فساد فی الارض کو دور کرنے کے لیے کسی کے قتل کے علاوہ قتل اس قدر عظیم جرم ہے جس طرح کوئی تمام انسانوں کو قتل کر دے۔ معزز سامعین، ذرائع ابلاغ نشر و اشاعت کے آج کے بے محابہ دور میں مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مختلف ذرائع تشہیر کے ذریعے اسلامی تعلیمات و احکام کے روشن پہلوؤں کا برملا اظہار کرتا رہے، تاکہ اسلام کا روشن اور تابناک چہرہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ بغیر حق کے قتل ناحق ہے، بغیر حق کے قتل ناحق ہے، یہ بات سمجھ لی جائے۔ حق کی کئی صورتیں ہیں، وہ موضوع باعث نہیں ہے، وہ اس پر ہم بات نہیں کریں گے، ہم قتل ناحق کی بات کریں گے۔ موضوع ہے ناحق قتل اور ایسی بارودی سرنگیں جن سے بے گناہ عام شہری اور بچے موت کے منہ میں چلے جائیں۔ قتل ناحق ہی ہوگا، یعنی بارودی سرنگوں سے جس سے لوگ ناواقف ہیں اور وہ اس وجہ سے ہلاکت میں چلا جائے تو اس کا یہ قتل ناحق ہی ٹھہرے گا، اور یہ ویسے بھی اسلام و تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیے گئے آداب جنگ کے خلاف ہے۔ حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ ہی کو معیار اور پیمانہ حق تسلیم کرتے ہوئے اس مہلک اور قاتل انسان ہتھیار کے استعمال کو ادارہ اقوام عالم کی جانب سے جنگ کے دوران بھی باقاعدہ ممنوع قرار دیا جانا چاہیے، اور جنگی مقاصد میں استعمال کرنا ہی ضروری ہو تو بھی
ایسی حکمت عملی وضع کرنے کی طرف لوگوں کو کہا جائے، راغب کیا جائے، جس کی روشنی میں ایسے تمام مقامات جہاں یہ ملک کو جان لیوا ہتھیار نصب ہو، اسے جنگ کے بعد مکمل طور پر تلف کیا جانا چاہیے، تاکہ کوئی بے گناہ انسان اس کی بھیٹ بن کر لقمہ اجل یا معذور نہ ہو سکے۔ البتہ ان سرنگوں سے فائدہ مند فلاحی جیسے کانکنی اور معدنیات کی تلاش وغیرہ کے کام کرنے میں بظاہر کوئی امر مانع نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔